یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 117. آشا جی تریجی باری پچھڑی جانو اے کھٹ گھڑی پرمانو تے ماں تو باری سورگنی بھنی گر نر نے ہاتھ ہری انت انت ہری انت جو سامی انت جو انت مولا جانے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیر حسن کبیر دین نے اننت کھاڑے کے اندر ہمارے مذہب کے لیے 5 باریاں بتائی ہیں. ان 5 باریوں میں پہلی باری تو سمی سانج کی ہے کہ جب ہم کو مغرب کی دعا پڑھنی چاہیے. دوسری باری اس نے ہمیں یہ بتائی کہ جب ہی 6 گھڑی رات چلی جائے تو اس وقت ہم دوسری دعا پڑھتے ہیں جو رات کے 12 بجے تک ہے. تیسری باری جو ہے وہ صبح کی جب 6 گھڑی رات باقی رہے 1 گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے تو 6 گھڑی کے آپ اندازہ کرو تو 1.25 کلاک 1.5 کلاک جب ہو جائے تو اس طرح سے صبح کی جو ہماری دعا ہے صبح کا جو وقت ہے اس کو پیروں نے سورگ کی باری کہا. پہلی باری یہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارے لیے دین کی باری ہے. دین میں داخل ہونے کے لیے وہ باری ہے. باری میں سے روشنی آتی ہے, باری میں سے ہوا آتی ہے. اگر روشنی نہ ہوئے ہوا نہ ہوئے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. دوسری باری ہے وہ درگاہ کی باری ہے. پہلی باری کو دین کا پایا کہا, دوسری باری کو امام کے حضور کی باری کہا, تیسری باری کو سورگ کی جنت کی باری کہا. جو آدمی صبح اٹھتا ہے خدا کی عبادت کرتا ہے اس کو اس دنیا کے اندر بھی جنت ملتی ہے اور اسے آخرت میں بھی موت کے بعد جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جو خدا کے مومن ہیں ان کو میں اس دنیا کے اندر بھی اچھا رکھوں گا اور آخرت میں بھی انہیں اچھا رکھوں گا. ایک اور جگہ فرمایا کہ ہر مومن کو میں 2 گارڈنز دوں گا, 2 باغیچے. 2 باغیچے کاہے کو؟ باغیچہ کیوں ہوتا ہے؟ جس میں پھل ہوئے, پھول ہوئے, ٹھنڈی ہوا آوے, انسان کا دل خوش ہوئے. یہ جنت کی چیزیں ہیں. ایک باغیچہ اس دنیا میں ملے گا, ایک موت کے بعد ملے گا. ابھی سورگ کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہیں, اس آدمی کی تندرستی اچھی ہے, اس آدمی کی لوگوں کے اندر عزت ہے, خدا نے اسے اچھی نیک اولاد دی ہے, گھر کے اندر میاں بیوی اور جتنے ممبرز ہیں ان کے اندر صلاح سمپ ہے, کوئی جھگڑا نہیں, اور اس آدمی کے دل کے اندر کوئی جلاپا نہیں, کوئی چنتا نہیں,
کوئی غم نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جنت ہے؟ اور حقیقت میں اسی کا نام جنت ہے. مرنے کے بعد جو جنت ملے گی وہ بھی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ جنت کوئی جگہ نہیں. جنت کی چیزیں جو قرآن شریف میں اور مذہب کے اندر لکھی ہیں، اس کے اندر خدا نے اشارے کیے ہیں. ان اشاروں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جنت کا وکھان کرتے کرتے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس میں دودھ کی ندی ہوئے گی، ایک ندی مدھ کی ہوئے گی. ایسی 2 ندیاں ہوں گی، اور ایک اس کے اندر ندی میٹھے پانی کی ہوگی. ایک اس میں کنواں ہے، اس کنویں کا نام سلسبیل ہے. ایک حوض ہے، اس کا نام کوثر ہے. اور یہ جو میٹھے پانی کی ندی ہے اس کا نام تسنیم ہے. خدا نے ایسا چتار باندھا تو کیا ہم کو چھوٹے بچے کی طرح خدا بہلاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے دینداروں. جو مذہب کی کتابیں ہیں وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہر کتاب کے ساتھ ایک نبی بھیجا. نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کے نیچے اصحابوں کو ٹریننگ دی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے. سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ان آدمیوں کو کم از کم یہ ظاہری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. جیسے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر حوروں کا بہت ذکر کیا ہے. ہمارے گنانوں کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے، بائبل کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے. حور کو عورت کی شکل کے اندر بیان کیا گیا، لیکن حور کوئی عورت نہیں. حور کا مطلب نعمت ہوتا ہے. اگر ہم کو قرآن شریف میں سے یہ پتا چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو جنت میں 50 حوریں دے گا، تو وہ 50 حوریں کوئی 50 عورتیں نہیں، 50 نعمتیں دے گا. عورت کے ساتھ حور کا ذکر اس لیے آیا کہ دنیا کے اندر ایک نیک پیار کرنے والی، سیوا کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ خدا کی ایک عظیم نعمت ہے. نبی صاحب نے فرمایا کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد ایک نیک بیوی ہے جو اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، جو پاک ہے، پوتر ہے. وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت مانی گئی. حوریں عورتیں نہیں ہیں، حوروں کا مطلب نعمتیں ہیں. دنیا کے اندر اس قسم کی 9 نعمتیں ہیں جو ایک آدمی کو آج تک کبھی نہیں ملی. کبھی 2 ملتی ہیں، کبھی 1 ملتی ہے، کبھی 4 ملتی ہیں. بڑا خوش نصیب ہوئے گا تو 5-7 ہوئیں گی. 9 نعمتیں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی کسی آدمی کے پاس. ان نعمتوں کو پراکرت بھاشا کے اندر ند کہتے ہیں، جس کو ہم نند بناتے ہیں. 9 ند ہم اپنے گنان کے اندر جو پڑھتے ہیں کہ تجھ ترٹھے 9 نند پاموں، یہ نند نہیں ہے لیکن یہ ند ہے. اس کا مطلب بھی نعمت ہے. اگر مولا راضی ہو جائے تو تم کو یا ہم کو مولا کے حضور میں ہم جب عاجزی کرتے ہیں تو پھر حسن کبیر دن فرماتے ہیں کہ یا مولا اگر تو راضی ہو جائے تو 9 کی 9 نعمتیں مجھ کو ملیں. 9 کی 9 نعمتیں اس لیے کہا کہ 9 نعمتیں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی، اور دنیا کے اندر 9 نعمتیں کسی کو ملی نہیں، مگر تو جو راضی ہو جائے تو 9 نعمتیں ملیں. ان 9 نعمتوں کے اندر ایمان ہے، ایک عظیم نعمت ہے. اسی طرح سے نیک مات پتا انسان کی لمبی عمر تک جیتے رہیں تو اس کے اوپر خدا کا چھتر چھایا رہتا ہے. اچھے والدین خدا تعالیٰ کی نعمت ہے. ایک آدمی کو تندرستی ملی ہے اور کوئی بھی اس کے بدن میں بیماری نہیں، خدا نے لمبی زندگی تک اس کو تندرست رکھا، یہ ایک نعمت ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کو نیک اولاد خدا دیتا ہے،
جو اس کی فرمان برداری کرے، بڑھاپے میں سیوا کرے، تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ایک آدمی علم سیکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو ودیا کی، علم کی بخشش دی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ لوگوں کے اندر، سوسائٹی میں اس آدمی کی خدا نے آبرو رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کو عزت کرتے ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ اس آدمی کے سگے کٹمبی، یار دوست نیک اور اچھے خدا پرست ہیں، یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو خدا تعالیٰ نے محتاج نہیں کیا، اس کے رہن سہن کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بال بچے پالنے کے لیے خدا نے اس کو اچھی رقم دی ہوئی ہے، اچھی آمدنی دی ہوئی ہے، اور اس آمدنی کے لیے اس کو دھسڑے نہیں کرنے پڑتے، آرام کی روزی خدا اس کو دیتا ہے، یہ خدا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ایسی 9 نعمتیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کسی کو 1 دیتا ہے، کسی کو 2 دیتا ہے، کسی کو 5 دیتا ہے۔ کوئی بڑا خوش نصیب ہوگا تو اس کو 8 مل جائیں گی۔ اب تک ایسا کوئی آدمی نہیں ہوا کہ 9 کی 9 نعمتیں ملیں۔ لیکن پیر صدر کی حسن کبیر دین فرمایا، یا مولا تو جو راضی ہو جائے تو سب کی سب نعمتیں مل جائیں۔ دنیا میں 9 نعمتیں ہیں، مرنے کے بعد 50 نعمتیں ہیں۔ ان 50 نعمتوں کو حوریں کہا گیا، لیکن جو جنت ہے، جس کو ہم سورگ کہتے ہیں، وہ انسان کے انتکرن کا سکھ ہے۔ انتکرن میں سنتوش ہے، شانتی ہے، کوئی چنتا نہیں، خدا کی رحمتیں ہیں، اور یہ سب چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس کو خدا نے عنایت کی ہوئی ہے۔ تو اس آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مولا مجھ پہ راضی ہے، میں جنت میں ہوں۔ جنت کے 7 طبقے ہیں، یعنی اس کی 7 لیولز ہیں۔ جو نیچے میں نیچا طبقہ ہے اس کو جنت کہتے ہیں۔ حالانکہ ساری تمام 7 کی 7 مالے والی اس بلڈنگ کا نام جنت ہے، لیکن جو ٹاپ فلور ہے اس کو فردوس بری کہتے ہیں۔ یعنی جنت کے اندر بھی درجے ہیں، اسی طرح سے دوزخ کے درجے ہیں، دوزخ میں بھی 7 درجے ہیں۔ پھر حسن کبیر دن فرمایا کہ جو آدمی صبح اٹھتا ہے، جب ہی 6 گھڑی دن باقی اگنے میں رات کا رہ جاوے، رات کے یہ 1.5 کلاک جتنا وقت اٹھ کے خدا کی عبادت کرے، اس آدمی کے دل کو پیس، شانتی ملتی ہے۔ اور اس میں اگر کوئی آدمی خدا کی عبادت کرتا ہے، جیسے کہ بیت الخیال کی عبادت، تو اس کے آتما کو بہت شانتی ملتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی زندگی 40، 50، 60 برس کی ایوریج کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کی ایوریج ایج جو ہے 50 برس کی ہے۔ ہندوستان کے اندر تو 40-50 میں گزر جاتے ہیں آدمی۔ اسکینڈینیوین کنٹریز ہے جس میں یورپ کے حساب سے، ویسٹرن کنٹریز کے حساب سے 70-80 برس کی عمر دکھی جاتی ہے۔ ویسے تو ہنزا اور رشیا کے اندر 150 برس کے آدمی بھی ہیں۔ کتنی بھی عمر ہوئے، 200 برس کی بھی ہوئے، لیکن اس دنیا میں سے انسان کو زندگی پسار کر کے چلے جانا ہے۔ موت کو یاد کرنا بھی خدا کی عبادت میں ہے، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر وہ مذہب کے اندر آوے، مذہب اسے شانتی دیتا ہے۔ دنیا کے فائدے کیا ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا کہوں گا کہ ہماری بیت الخیال کی عبادت کرنے سے ہمیں کیا فائدے ملیں گے۔ بہت برس کی بات کرتا ہوں، 25-27 برس کی ایک لڑکی، وہ کچھ برس پہلے
میری کلاسز میں آیا کرتی تھی، میری اسٹوڈنٹ تھی، چھوٹی عمر سے اس کو جانتا تھا. ایک دن میرے گھر پہ آئی. میں نے جب دروازہ کھول کے بٹھایا تو اندر آتے ہی اس نے رونا شروع کیا. میں نے جا کے پانی کا گلاس لیا، تھوڑی دیر تو رونے دیا، دل ہلکا ہوا، پانی پلایا. میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہتی ہے مشنری صاحب آپ میرے باپ ہیں. میں نے کہا ہاں. میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں. میں نے کہا اچھا، میں تیرے کو پوائزن لا دیتا ہوں. بڑی خوشی سے، مرنا تو ہے ہی، تھوڑا جلدی چلے جا. تو ذرا ہنسی. مجھے بولا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ مستی کرتی ہوں. میں بولا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، یا تو مستی کرتی ہے اور یا تو پاگل ہو گئی ہے. چھوٹا بچہ ساتھ تھا اس کے. میں نے کہا دیکھ خدا نے تجھے ماں بنایا ہے اور تیرا فرض یہ ہے کہ تم ایک اچھی ماں بن کے اپنے بچے کو مومن بنائے گی. یہ تیری بڑی عبادت ہے. نیک اولاد اپنے مات پتا کو بخشواتی ہے. اچھی نیک اولاد کے پیچھے مات پتا جو محنت کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، خدا تعالیٰ اس کو بدلہ ایسا دے گا کہ اس نیک اولاد کی وجہ سے اس نے نیک اولاد جو بنائی اور نیک اولاد جو اس کے پیچھے عبادت بندگی دعا شفا کرے گی، ایسے مات پتا کو خدا بخش دیتا ہے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ تو ساس بہو کا جھگڑا تھا. اس نے باتیں شروع کی. میں چپ چاپ آدھا گھنٹہ تک سنتا رہا. اس نے خوب اپنا دل کھولا. بولے مشنری صاحب سچ مچ مر جانے کو جی ہوتا ہے. میرے پاس کیوں آئی ہے؟ آپ مجھے کچھ راستہ بتاؤ. میں تو راستہ ایک ہی بتاتا ہوں کہ تو نے کہا مجھے مرنا ہے تو میں تجھے پوائزن لا دوں. پھر ہنسی. میں اس کا مذاق اس لیے کرتا تھا کہ اس کا جو دکھ ہے وہ ٹوٹ جائے، تھوڑی سی ہنسے، جوک میں بھول جائے. شانتی آ گئی. میں نے کہا دیکھ بیٹا میں تجھے ایک کڑوی دوا بتاؤں، بہت کڑوی ہے لیکن تجھے ٹھیک کر دے گی. آپ جو کہو گے مشنری صاحب میں کروں. میں نے کہا تو روز صبح جماعت کھانے جایا کر. بہت ہنسی بہت ہنسی. میں شام کو بھی نہیں جا سکتی، صبح کیا جاؤں گی؟ 2 چھوٹے بچے ہیں، گھر کا کام کاج ہے، ساس کا دکھ ہے، یہ ہے وہ ہے، خوب باتیں کی. میں نے کہا دیکھ بھلے شام کو نہیں جا سکتی نہ صحیح، تیرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کو بٹھا کے دعا پڑھو، کھلاؤ پلاؤ، سلا دو. لیکن صبح تو 5 بجے نہیں جا سکے گی. کہتی نہیں جا سکتی. اچھا 6 بجے جا سکے گی؟ سوچ کے کہتی ہے نہیں 6 بجے تو نہیں لیکن 6:30 7 بجے جا سکوں گی. میں بولا جاؤ. اوپانگا میں رہتی تھی. میں نے کہا 7 بجے 7:30 بجے 8 بجے تیرے کو جب بھی فرصت ملے، لیکن تم صبح جماعت کھانے جاؤ. بچوں کو لے کے نہیں جانا، اکیلی جانا. دعا تو پڑھی جا چکی ہے، جماعت چلی گئی ہے، جماعت خانہ کھلا ہے، صاف صفائی ہوتی ہے، نیاز کا پیالہ بھی پڑا ہوتا ہے. جماعت کھانے جاؤ، نیاز پیو، ایک کونے میں بیٹھ کے دعا پڑھو اور ایک ایکسٹرا تسبیح نکالو اور سجدے میں مولا کے سامنے تجھے جو کچھ کہنا ہے، جیسا آج میرے سامنے آ کے تو دکھ روتی ہے، ایسا مولا سامنے بیٹھا ہے، یہ سمجھ کے اپنا دکھ رو لے. جتنا بھی کہنا ہے، جو کہنا ہے، جو مانگنا ہے مانگو، لیکن سجدے میں. اس کے بعد جھاڑو لو، جماعت خانے کو تھوڑا صاف کرو، اگر بن سکے تو گھر چلی آؤ. اچھی طرح سے اس کو میں نے سمجھایا، پرامس لیا.
میں نے کہا ہر روز جو کچھ بھی تو گھر میں پکاوے ناندی نکالتی ہو؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا گھر سے ناندی نکالو، بڑے چھوٹی پلیٹ۔ بولے ہم غریب آدمی ہیں، جماعت خانے میں کیا کھچڑی بھیجے؟ میں بولا کھچڑی تو کھچڑی، اگر تم چیوڑا کھاتے ہو تو چیوڑا بھیجو، پلاؤ بنایا ہے تو پلاؤ بھیجو، خالی روٹی اور کھنڈ کھاتے ہو تو روٹی اور کھنڈ بھیجو، جو تم کھاتے ہو اس میں سے تھوڑا حصہ۔ لازم نہیں ہے کہ 10-20 روٹیاں پکاؤ، ایک روٹی کافی ہے، لیکن تیرے گھر سے مولا کے دربار میں کچھ مہمانی جانی چاہیے۔ رات کو جبھی بھی تو سوے، جتنے بھی بجے سوے، 40 دانے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کے پڑھو، اور اس کے بعد ایک صلوات پڑھا کرو، جاؤ میری دعا ہے مولا تیری مشکل دفع کرے۔ چلی گئی۔ میں مسافریوں میں رہتا ہوں عام طور پہ، 6 مہینے کے بعد صبح جماعت خانے سے گھر جاتا تھا تو یہ پیچھے سے آواز ماری، اس نے، میں کھڑا ہوا، مجھے دیکھ کے بہت ہنسی۔ میں بولا صبح 5:30 بجے آتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں مشتری صاحب میں ابھی 5 بجے سے پہلے آ جاتی ہوں۔ کیا بات ہے، ابھی بھی آپگھات کرنا ہے؟ کہتی نہیں۔ تیری ساس ٹھیک ہو گئی؟ کہتی وہ تو ٹھیک ہوئے کہ نہ ہوئے مجھے پتا نہیں، وہ بولتی رہتی ہے میں ابھی کچھ درکار نہیں کرتی۔ یہ بات ہے، دکھ دل پہ نہ لگے یہ جنت ہے۔ دکھ تو آئیں گے دنیا میں، امیر کو بھی غریب کو بھی، بیماری بھی آئے گی، کبھی بے عزتی بھی ہو جائے گی، پیسے کے دکھ بھی آئیں گے، کسی وقت ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا، کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے گا، بہت سے دکھ ہیں دنیا کے اندر۔ آدمی کی زندگی کے اندر 99% دکھ ہی دکھ ہے، ایک سکھ ہے، خالی 1% سکھ ملتا ہے۔ دکھ تو رہیں گے اور مٹنے والے نہیں۔ حضرت امام فرمایا ایک فرمان میں تالی کا بھیجا دار السلام کے اندر، میرے روحانی بچوں میں دعا شیش کروں گا تو بھی دنیا کے اندر دکھ مٹیں گے نہیں، گھٹ جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا کے اندر دکھوں کے کارن بہت ہے، مگر جو مومن ہے اس کو دکھ ستاتے نہیں۔ دکھ تو من کی بات ہے، اگر من میں دکھ نہیں لگتا، دکھوں کے اندر بھی انسان ہنستا رہتا ہے، خوشی ہے، سکھی ہے، تو وہ جنت میں رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنت کا جو خیال بتایا گیا ہے اس میں بڑی فلسفی ہے۔ جنت ایک ٹاپو ہے، جیوگرافیکل پوزیشن نہیں، میں خالی کہتا ہوں کہ رسول پاک کی حدیثوں میں سے ہم کو ملتا ہے کہ جنت ایک آئی لینڈ ہے، اس کے چاروں طرف آگ ہے اور وہ دوزخ ہے۔ جنت کہاں ہے معلوم ہے؟ دوزخ کے بیچ میں، چاروں طرف دوزخ، بیچ میں جنت۔ اس کے اوپر ایک پل ہے جو اس دنیا کے اندر آتا ہے، تو یہ دنیا پل سرات جنت میں لے جاوے۔ دنیا کا یہ جو پل ہے اس پہ چلنے سے ہم کو جنت میں جانا ہے۔ جو آدمی تھوڑے سے بھی کچے ہوئیں گے، ہوشیار نہیں ہوئیں گے، تو وہ گر پڑیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں۔ یہ پل کیسا ہے؟ ایسا مان لو کہ ایک بڑی باریک بال جیسی تار ہے، وائر ہے، اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ بہت برس پہلے ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک اٹالین امریکہ میں جا کے رہا تو وہ رستے کے اوپر، ڈوری کے اوپر چلتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ نایاگرا فالز جو ہیں ٹورنٹو کے پاس، نایاگرا فالز کے اوپر اس نے رستہ باندھا، اور اس رستے کے اوپر ایک کرسی، ایک وائلن، ایک چھتری، شراب کی بوتل، کھیسے میں سینڈوچ، یہ لے کے وہ رستے کے اوپر آیا۔ اس طرف کینیڈا ہے، اس طرف امریکہ ہے،
اور نیچے فالز ہیں. اس کے اوپر وہ رسے کے اوپر سینٹر میں آ کے اس نے کرسی رکھی 2 پاؤں پہ، 1 پاؤں باہر 1 پاؤں اندر، اور 2 پاؤں رسے کے اوپر. کرسی کے اوپر بیٹھا، چھتری اس نے اوپر رکھی اور وائلن بجاوے اور گھڑی گھڑی سینڈوچ کھاوے اور شراب پیے. اس نے وہاں 1 دن نکالا اور بالکل آسانی سے اتر کے چلا آیا. یہ آرٹیکل پڑھ کے میں ہنسا. میں نے کہا واہ واہ، پل صراط بھی ایسا ہی ہے، لیکن رستے کے اوپر چلنا سب آدمی کا کام نہیں، پریکٹس ہے. روپ وائر یا وائر کے اوپر واک کرنا یہ کوئی ایزی نہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ اس دنیا سے جنت میں جانے کے لیے ایک پل ہے، اور وہ وائر کی طرح، ایسا کہا تلوار کی طرح تیز ہے، بال جیسا باریک ہے. اس کے اوپر ہر مومن کو چلنا ہے. پریکٹس کے بغیر نہیں چلا جائے گا. اگر بیلنس نہیں رہا تو وہ لتھڑ جائے گا اور اوپر سے گر کے دوزخ میں چلا جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ جنت ٹاپو ہے، اس کے چاروں طرف دکھ ہے، اندر سینٹر میں ایک سکھ ہے. وہ سکھ کون سا؟ وہ سکھ روحانی. جس انسان کے دل میں روحانی سکھ پیدا ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف آگ جلتی ہے مگر وہ شانت ہے اور سکھی ہے. ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کھانے پینے کے لیے اعلیٰ درجے کے میوے ہیں. یہ میوے کون سے؟ عبادت کے اندر جو انسان کو ایکسپیرینس ہوتے ہیں یہ میوے ہیں. اس میں دودھ اور شہد کی مد کی نہریں نکلتی ہیں. دودھ کیا چیز ہے مومنو؟ دودھ پوتر ہے، پاک ہے، سفید ہے. عبادت کرنے والے آدمی کے دل کے اندر سے وچاروں کی ندی، وچار ایک ندی کی طرح کنٹینیوس رہتے ہیں. جیسے پانی کا فلو ہے، ایسا انسان کے تھاٹس کا فلو ہے. وچاروں کو ندیاں کہا گیا. دودھ کی طرح پاک اور پوتر وچار انسان کے دل سے پیدا ہوتے ہیں. یہ جنت کی باتیں ہیں. مد میٹھا ہے، پوشن دیتا ہے، انرجی دیتا ہے. اسی طرح سے اس آدمی کے دل کے اندر مد کی طرح مٹھاس والا پریم اور محبت پیدا ہوتی ہے. پریم ہے وہ مد ہے. پوتر وچار دودھ کی ندی ہے. انتر کا پریم مد کی ندی ہے. اور انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس پانی کی میٹھی ندی ہے جس کے اندر انسان ہمیشہ غسل کر کے صاف پاک ہوتا ہے. اس طرح سے یہ جنت کا جو خیال ہے اس کی فلسفی ہے. حوض کوثر کیا ہے؟ مولا علی مرتضی مشکل کشا کا جو دامن ہے، اس کی جو آل ہے حضرت امام، وہ حوض کوثر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ساقی کوثر حضرت علی کا جو لقب ہے، لیکن اللہ نے کوثر حضرت علی سے مراد لی ہے. علی جو ہے وہ امام ہے جو ہم کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. حوض کوثر کا ہمیں پانی پلائے گا. وہ حوض کوثر کون سا؟ امام کی دعا آشیش حوض کوثر ہے. امام کی بلیسنگ ہمارے لیے حوض کوثر ہے. تو یہ ہے خیال جنت کا. صبح جو اٹھتے ہیں، صبح جو عبادت کرتے ہیں، خدا اس کو ایسے سکھ دیتا ہے، وہ غریب ہوئے یا امیر ہوئے، بوڑھا ہوئے یا جوان ہوئے، مگر اس کے دل کے اندر جو سکھ شانتی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر سے محبت کے جو خیال پیدا ہوتے ہیں، اس کے دل کے اندر جو پوتر وچار پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اعمال جو ایک میٹھے پانی کی ندی کی طرح پاک ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ندی کا کام یہ ہے دوسروں کی میل اتار دے رہے. اسی طرح سے مومن جو ہے وہ اپنے عمل سے، اپنے کام سے، اپنے خیالوں سے، اپنی سیوا سے دوسروں کے دکھ دور کرتا ہے. امام زمان فرمایا کہ تم اگوڑ سہن کر کے بھی دوسروں کا
بھلا کرو، یہ مومن کا کام ہے. دوسروں کا بھلا کرنا، پاؤں لمبے مت کرو. یہاں جماعت خانے کے اندر کبھی لمبے پاؤں نہیں کرو. دوسروں کا بھلا کرنا اگوڑ سہن کر کے بھی دیندارو ہماری یہ مومن پن کی نشانی ہے. امام زمان ہمارے اوپر جو رحمتیں اتارتا ہے وہ ایک بڑی چیز ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابراہیم ادھم. حضرت ابراہیم ادھم صوفی لوگوں کے اندر بڑے بزرگ مانے گئے. بلخ کا بادشاہ تھا، راجا تھا. اس نے راج پاٹ چھوڑ دیا عبادت کرنے کے لیے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، فقیر ہو گیا. مگر وہ فقیر بھیک مانگنے والا فقیر نہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل غریب ہو، کسی پہ ظلم نہ کرے بلکہ ظلم اٹھا لے. اس کا کام کیا تھا؟ ہاتھ میں پنکھا رکھے، کندھے کے اوپر پانی کی ایک مشک رکھے، واٹر بیگ. گرمی کے دنوں میں باہر نکلے، گھومے، کسی بھی آدمی کو پیاسا ترسا دیکھے اس کو پانی پلاوے، پنکھے سے ہوا کرے. عمر بڑی تھی، اس سے زیادہ کچھ کام نہیں کر سکتا تھا. مگر لوگ اس کی اس حالت کو، خاص طور پہ ریتی کے رن میں عربستان کے اندر جب گرمی سخت پڑتی ہے تو پانی کا ایک ٹیپا بھی انسان کو سونے کے بھاؤ سے بھی سستا پڑے، اس وقت کبھی اس کو پانی ملے، پنکھے کی ہوا ملے، اس کے دل کو اتنی خوشی ہوئے. ابراہیم ادھم کا شکرانہ ادا کرے اور اس کے لیے دعا کرے. ایک دفعہ حج پہ گیا، حج پورا ہو گیا، سویا ہوا تھا. اس نے خواب میں دیکھا دو فرشتے، ایک کے ہاتھ میں کتاب، دوسرا فرشتہ اس کو کچھ ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ لکھتا جاتا ہے. تو اس فرشتے نے نام لکھانے شروع کیے، سو اینڈ سو، مسٹر سو اینڈ سو. ابراہیم ادم نے پوچھا وہ کیا لکھتے ہو؟ کہتے ہیں خدا کے عاشقوں کا نام لکھتا ہوں، خدا کے جو سیوک ہیں ان کے نام لکھ رہے ہیں. کہتا ہے معلوم نہیں کہ خدا کا سیوک ہوں کہ نہیں، لیکن اتنا لکھو کہ میں خدا کے بندوں کی سیوا کرتا ہوں، آخر میں میرا نام لکھ لو. اس نے ابراہیم ادم کا نام لکھا. اس کی جو سپنا تھا ٹوٹ گیا. رات کو جب ہی سویا پھر اس کو سپنا آیا. دونوں فرشتے واپس آ کے اس کو کہتے ہیں اے ادم کے بیٹے تجھ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندوں کی سیوا کرتا ہے وہ میرا سب سے پیارا بچہ ہے، تیرا نام لسٹ میں سب سے اوپر ہے. خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن جو خدا کے بندوں کی سیوا کرتا ہے، خدا کے بندوں کو راضی کرتا ہے، وہ ایک عظیم انسان ہے. یہ جنت میں جانے کا ایک طریقہ ہے. ہماری صبح کی جو عبادت ہے وہ ہمارے دل کے انتکرن کے حالت کو بدلاتی ہے اور پھر اس کا اثر ہمیں ظاہر میں پڑتا ہے. ظاہر میں کیا پڑتا ہے دیندارو؟ ہمارا عمل، ہمارے وچار سدھر جاتے ہیں، ہماری بدیاں دور ہو جاتی ہیں. اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو عبادت کرنے سے جھوٹ کی عادت ٹوٹ جاتی ہے. شرابی کی شراب کی عادت بند ہو جاتی ہے. سگریٹ پینے والے کی سگریٹ چھوٹ جاتی، جگار کھیلنے والے کی جگار ٹوٹ جاتی، فین فطور کرنے والے، بدیاں برائیاں کرنے والے کی ایک ایک کر کے بدیاں دور ہو جاتی. اگر بندگی کرنے سے، عبادت کرنے سے، جماعت خانے میں آنے سے ہمارے اعمال اگر نہیں سدھرے تو پھر یہ فائدہ کیا؟ اچھے کپڑے پہن کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم جماعت خانے میں آئے، نیند چھوڑ کے ہم صبح جماعت خانے آئے، لیکن کبھی ہمارے دل کے اندر اچھے نیک وچار پیدا نہیں ہوئے تو یہ تو سب دھوکہ فریب ہے.
ہم چیٹنگ کر رہے ہیں حاضر امام سے بھی اور خود سے بھی. اپنا حال دیکھو کہ 10 برس پہلے میری یہ بدیاں برائیاں تھیں. اپنی بدیوں برائیوں کی اپنے مغز میں ایک لسٹ بناؤ کہ میرے میں یہ خرابیاں ہیں. لوگوں کی حالت کیا ہے؟ میں ایسا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنے بڑے کام کیے، میں جماعت کی یہ سیوا کرتا رہا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. یہ میں چھوڑ کے اپنے من میں اپنی بدیوں کی لسٹ بناؤ. آوک کو تو ٹھیک ہے آپ نے لکھ لیا، لیکن قرضہ لکھا؟ آپ نے بیپار کیا، $10 آئے، $200 آئے، $400 آئے. اینڈ آف دی ڈے کے اوپر آپ نے تبا لگایا، آج $2000 کی کمانی ہوئی. ٹھیک ہے، مگر سامنے خرچہ کتنا ہوا؟ آوک تو ٹھیک ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے تیسا کیا، میں ایسا ہوں، میں فلانا ایسا ہوں، لیکن بدیوں کی لسٹ بناؤ اپنے من میں. میں جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں. ویسے تو دروازے توڑ کے چوری نہیں کرتا، لیکن کسی کا مال آ جاوے تو چھوڑتا نہیں. نندا کرتا ہوں. دنیا کے اندر 99% آدمی نندا کرنے والے ہیں. کسی کا برا کرتا ہوں. میری ڈیوٹیز جو ہیں برابر ہیں. مات پتا کو دکھ دیا، عورت سوچے کہ مرد کے ساتھ جھگڑا کیا، مرد سوچے کہ عورت سے ظلم کیا، بال بچے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک رہا، یاروں دوستوں کے ساتھ ٹھیک رہا، سگے کٹمبیوں کے ساتھ ٹھیک رہا، جماعت خانے کے اندر ٹھیک رہا، مکھی کامڑیا کے ساتھ ٹھیک رہا. جہاں میں نوکری کرتا ہوں اس سیٹ کا میں وفادار ہوں کہ وہاں بھی میں دغا فریب کرتا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تم جدھر نوکری کرتے ہو تمہارا سیٹ اگر کافر بھی ہے، ناستک بھی ہوئے، تو بھی آنےسٹی کے ساتھ، نیتی کے ساتھ اس کی نوکری کرو. مومن کا کام کیا ہے؟ پوتر بننا. مومن کا کام ہے اچھا بننا. مومن کا کام ہے بدیاں برائیوں سے نکلنا. تسبیح ہاتھ میں پڑھتے رہے، یالی یالی کرتے رہے، اور دل کے اندر سوچتے رہے کہ فلانے کے ساتھ میں ایسا کروں، ڈھکڑے کے ساتھ ایسا کروں. ہمارے اگر عمل نہیں سدھرے تو عبادت کا کوئی مقصد نہیں. عبادت اسی لیے تو ہوتی ہے کہ ہم پوتر بنے، پاک بنے، تاکہ ہمیں جنت مل سکے. پل صراط، اسی پل صراط کا نام ہے جس کو آج ہم اپنا جیون بولتے ہیں. دنیا کی جو لائف ہے یہ پل صراط ہے. اس لائف کے اندر موہ ممتا، مایا، ٹیمپٹیشن وغیرہ سے اپنے دل کو بچا کے، بیلنس رکھ کے دین اور دنیا کے اندر ہمیں اپنی زندگی کی یہ لائن ڈوری جو ہے پسار کر کے جنت میں جانا ہے. خدا کا ملنا کیا آسان ہے؟ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا، صبح کے وقت جو آدمی جماعت خانے آتے ہیں ان کو کبھی نہ کبھی ضرور دیدار ہوئے گا. صبح کے وقت جماعت خانے آنے سے ہمارے وچار پاک ہوتے ہیں، ہمیں برکت ملتی ہے. صبح کی باتوں کو ہر مذہب نے بہت اونچا کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو آدمی صبح اٹھتا ہے وہ اپنے مولا کے لیے سیکریفائس کرتا ہے، اپنی نیند چھوڑ کے، اور وہ بھی ٹھنڈی کے اندر. آپ جماعت خانے آؤ، عظیم برکت ہے، عظیم. مگر دینداروں، ساتھ ساتھ ہم کو سارا دن اس خیال اور وچار میں رہنا چاہیے کہ میرا مولا مجھے دیکھتا ہے، میں کوئی خراب کام نہ کروں، میرے سے گناہ نہ ہوئے. جو مومن گناہ سے بچنے کی نیت کرتا ہے مولا سچ مچ اس کو گناہ سے بچاتا ہے، ضرور بچاتا ہے. لیکن مومن کے ہاتھ سے کبھی کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو جلدی سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ گناہ ہو گیا. ایک سفید کپڑے کے اوپر آپ کوئی رنگ ڈال دو تو اس کا داغ بڑی جلدی لگے گا، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ سفید ہے. یہ سفید پاٹ پڑے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی داغ پڑ جائے فوراً نظر آئے گا. لیکن کالے کپڑے کے اوپر
آپ کبھی شائی بھی ڈال دو گے تو نظر نہیں آئے گا. جو آدمی گنہگار ہیں ان سے غلطیاں بھولے ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں لگتا, ان کی کانشنس مر جاتی ہے. لیکن مومن کی کانشنس ہمیشہ جیتی رہتی ہے. مومن الرٹ رہتا ہے. مومن سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو بہت دفعہ مسٹیک ہونے سے پہلے اس کو پریمونیشن ہوتی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. وہ رستے کے اندر ہی اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے اور دکھوں سے بچ جاتا ہے. لیکن کوئی نیچی کلاس کا مومن ہے تو اس سے بھول ہو جاتی ہے تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے بھول ہو گئی, پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے. مومن کو خدا بچاتا رہتا ہے. مومن کا دل ایسا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو عرض کی کہ جن آدمیوں کو جنت ملتی ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ دودھ کی ندی, مد کی ندی, پوتر ٹھنڈے پاک پانی, میٹھے پانی کی ندی, ایک حوض کوثر ملے, ایک کنواں ملے. کنواں جس کو سلسبیل کہتے ہیں, اس کا ٹھنڈا میٹھا خوشبودار پانی ہے کہ پینے سے انسان کا دل نہیں بھرتا. یہ کنواں کیا ہے؟ انسان کا جو دل ہے کہ وہ کنویں کی طرح ہے, اونڈا ہے, گہرا ہے. اس کے اندر سے خدا تعالیٰ کی عبادت کا پانی جب نکلتا ہے تو انسان کا دل بھرتا نہیں. عبادت کرتے کرتے دل نہیں بھرتا. جتنی بھی عبادت کرتا ہے اور کرنے پہ دل چاہتا ہے. یہ نشانیاں ہیں خدا کی جنت کی. اللہ فرمایا وہاں ٹھنڈی پون چلے گی. وہ ٹھنڈی پون کیا ہے؟ شانتی, من کا سنتوش ٹھنڈی پون ہے. فرمایا کہ اس کو طرح طرح کے میوے ملیں گے. جس چیز پہ کھانے کا دل آئے گا فوراً ملے گا. اس کی ہر اچھا پوری ہوتی ہے. وہ خدا سے جو مانگتا ہے خدا اس کو دیتا ہے, اور الگ الگ قسم کی نعمتیں خدا اس کو دے گا, دنیا کے اندر بھی, مرنے کے بعد بھی. اور خاص طور پہ جو آدمی صبح کی بیت الخیال کی بندگی کرتے ہیں تو دینداروں, وہ جنت کے نیچے درجے سے نکل کے سیکنڈ درجے پہ جاتے ہیں, تھرڈ پہ جاتے ہیں, ان کے درجے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ فردوس بری میں آتا ہے, اور اس کے بعد وہ خدا کے عرش پہ پہنچتا ہے. عرش کیا ہے؟ خدا کی کرسی جس کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے. انسان کا انتکرن خدا کا عرش ہے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی عبادت کرنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے, اور جس طرح آپ آج واعظ سن رہے ہو, نبی سب کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے, جانے والے چلے جاتے تھے. نبی ان کو کچھ باتیں سناتے تھے, سوالوں کے جواب دیتے تھے. رسول اکرم نے فرمایا آج رات کو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ حدیث قدسیہ ہے, نبی فرمایا آج رات کو مجھے اللہ نے فرمایا اے محمد, زمین آسمان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کہ میں جس میں سما سکوں. میری تمام خلقت جو ہے وہ مجھ میں سمائی ہوئی ہے, میں کسی میں سما نہیں سکتا, یعنی میں اتنا بڑا ہوں. لیکن اے نبی, مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. لوگوں کو کہو اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو لوگوں کے دلوں میں, مومن کے دل میں مجھے ڈھونڈو. اس پر سے رسول اکرم نے فرمایا کہ قلب مومن عرش اللہ, مومن کا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے. خدا کے بیٹھنے کی جگہ مومن کا دل ہے. جب دل کے اندر خدا بیٹھا ہوئے, وہ چوری کرے گا, بد نظر کرے گا, دھوکہ فریب کرے گا, گالی گلوچ دے گا, اور کوئی بدیاں برائیاں کرے گا. اگر ہم خدا کو حاضر ناظر سمجھ لیں تو بس. پھر کہتے ہیں ستگر بھیٹیا کے ماں جانیے, اے من پرکھینے جو
چندن کے رے واس رے بھائی نیم سگندی ہوئے۔ گرپی صدر دن پوچھتے ہیں تم کو مولا ملا ہے، اس کی نشانی کیا؟ اگر کڑوا لیمڑا چندن کی دوستی میں خوشبو والا بن جاتا ہے تو تم مولا کی دوستی میں خوشبو والے نہ بنو۔ مولا کی دوستی میں کچھ تو مولا کا انش آوے۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا میرے جیسے بنو، زنجبار کا فرمان ہے۔ صاحب ایک دن آئے، فرمان کیا کہ دیکھو تم میرے جیسے بنو۔ ایک آدمی سامنے بیٹھا تھا، یہ چیز بیت الخیال کے فرمان میں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے حضرت امام کو، سلطان محمد شاہ کو اچھی طرح دیکھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ 16 ہیٹ پہنتے تھے، کورک کا بنا ہوا سفید، چائنا سلک کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں لکڑی رکھے، نیچے دیکھا تو وائٹ بوٹ تھے نیوی جیسے، ٹائی دیکھی، ہاتھ میں لکڑی دیکھی۔ وہ آدمی دوسرے دن جا کے چائنا سلک کا سوٹ سلا لایا۔ 3-4 دن کے بعد ہیٹ لگا کے، سوٹ پہن کے، لکڑی ہاتھ میں لے کے تو جماعت خانے کے نیچے گھومے۔ امام جب ہی آئے تو بوٹ تو خیر اوپر نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن بوٹ اتار کے اوپر گیا، ہیٹ پہنا رہا، لکڑی سامنے رکھی، صاحب کے سامنے جا کے بیٹھا کہ میں تیرے جیسا ہو گیا۔ جب مولا نے اس کو دیکھا تو صاحب کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں صاحب آپ نے فرمایا تھا میرے جیسے بنو۔ میں فرمایا تم گدھے ہو، یہ نہیں کہ تم میری طرح کپڑے پہنو تو میرے جیسے بن جاؤ گے، فرمان کے اندر لکھا ہے۔ مولا فرمایا میں درویش ہوں، تم درویش بنو، میں کسی کا برا نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں گناہ نہیں کرتا، ایسا تمہارا دل پاک صاف ہونا چاہیے، اس لیے میں نے کہا میرے جیسے بنو۔ میرے جیسے کپڑے پہن کے تم میرے جیسے کیسے بن سکتے؟ ہمارا دل جو ہے وہ مولا کی محبت کے اندر ایسا پھنس جاوے کہ دنیا کی کوئی بات ہمارے دل کو جیت نہ سکے۔ دنیا کا کام کاج کرو، روزگار کرو، فیملی کا دھیان رکھو، کھاؤ پیو، آرام بھی کرو، ریکریشن بھی کرو، گھومو پھرو، دل کو راحت دینے کے لیے، ٹینشن دور کرنے کے لیے کسی دن سینما تھیٹر چلے گئے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن مذہب کے اندر ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ مومن پاک صاف جیون والا انسان ہوتا ہے، یہ ہمارا اسماعیلی مذہب ہمیں اس طرف لے جاتا ہے۔ صبح کی عبادت کرنے والا جو انسان ہے، بیت الخیال کی بندگی کرنے والا، مولا اس کو بول دیتے ہیں، وہ بول کے اوپر جو عبادت کرتا، خیال باندھتا ہے۔ گئے برس حضرت امام یہاں آئے، بہت سے آدمیوں کو نیا بول دیا۔ میں ان نئے آدمیوں کے لیے جن کو نیا بول ملا ہے، میں تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں۔ دیکھو اللہ میرے یہاں بیت الخیال کی عبادت یونیورسٹی کی کلاس ہے۔ میں نے کل واعظ میں کہا کہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن ہونی چاہیے، اے لیول کے بغیر یونیورسٹی میں نہیں جا سکے، اور سیکنڈری ایجوکیشن کا جو دار و مدار ہے، آدھار، تو وہ پرائمری ایجوکیشن ہے۔ ایک آدمی دسوند نہیں دیتا اور بیت الخیال کی عبادت کرتا ہے، ساری زندگی کرے، اس کے دل میں کچھ نہیں ہوئے گا، اندھیرا رہے گا، بلینک۔ اگر وہ دسوند دیتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا تو بھی اس کی حالت ایسی رہے گی کہ اس کی جو فوٹو ہے وہ کالی آئے گی،
एक्सपोजर होएगा ही नहीं, ब्लैंक। इसी तरह से जिसके आमाल अच्छे नहीं, कैरेक्टर अच्छा नहीं, जिसके विचार गंदे भूंडे हैं, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक चीजें ये हैं कि 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ी जाए, अपनी कमानी में से 10वां दो और अपने आमाल अच्छे करो। फिर जो आप इबादत करोगे तो ध्यान भी लगेगा और गाड़ी चलेगी, ऐसी चलेगी कि आपको जन्नत तक पहुंचाएगी। लेकिन हमने उस गाड़ी को चलाने के लिए मेहनत नहीं की तो कुछ नहीं। रात को बंदगी करें और दिन को शैतानी काम करें तो इबादत कैसे हो सकती है? फिर भी जो आदमी ने ये 3 चीजें की और बैतुल ख्याल की इबादत की और वो सचमुच मेहनत से इबादत करता है तो दीनदारों उसको 3 महीने से 6 महीने के अंदर उसको पहली बख्शीश मिलती है। पहली बख्शीश क्या है कि इबादत करने के बाद उसको खुशी होती है। ये बख्शीश है। बैतुल ख्याल की इबादत की जो पहली बख्शीश है तो वो ये कि उसके दिल में खुशी होती है। दूसरी बात क्या बनती है कि इबादत करने के लिए क्रेविंग होती है। रात को उसको ख्याल आता है, सुबह की इबादत रात को सोने से पहले याद करता है। सिगरेट पीने वाले को किसी जगह 3-4 घंटे रख छोड़ो तो उसका ध्यान सिगरेट में रहता है, उसकी उंगलियां और होंठ हिलते हैं। वो ये ढूंढता है कि जरा 5 मिनट मिले तो मैं 1-2 पफ लगा लूं। भाग जाता है, टॉयलेट में जाके भी सिगरेट पी के आता है, तब उसको शांति होती है। ये एक बदी है। बैतुल ख्याल की इबादत करने वाले को शराब सिगरेट छोड़ देना चाहिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि उसकी ये जो क्रेविंग दुनिया की चीज के ऊपर है उसको हटा के इबादत में लेके आना चाहिए। तो इबादत करने वाले को ऐसी क्रेविंग होती है, उसको इबादत करने के लिए इंतजारी रहती है कि कभी टाइम आवे और मैं बंदगी करूं, और फिर बंदगी करता है तो खुश होता है। तीसरी चीज, जब वो और ऊपर जाता है, इबादत के गाड़ी बिल्कुल पट्टे के ऊपर है, तो इबादत करने वाले को कितनी भी ठंडी होवे उसको पसीना आता है। ये हीटिंग सिस्टम के अंदर पसीना आता है, उस पसीनों को नहीं समझना कि ये इबादत का पसीना है। इबादत का पसीने में फर्क क्या है और ये पसीने में फर्क क्या है कि जो गर्मी या कोई भी मेहनत का काम करने से जो पसीना निकलता है तो इंसान की बगल में से, उसके कान के पीछे, साइड में से पसीना निकलता है। लेकिन इबादत का जो पसीना है वो बड़ा बारीक होता है और वो पेशानी के ऊपर होता है और ये गर्दन के ऊपर होता है। ऐसा होता है कि जैसे गीला हाथ फिराया जाए, उसके रेले नहीं निकलते। गर्मी का पसीना, मेहनत करने से जो पसीना निकलता है वो टपकता है। इबादत का पसीना टपकता नहीं, भीनास आ जाती है उसकी पेशानी के ऊपर और उसकी थोड़ी के नीचे गर्दन के ऊपर। बस ये 2 जगह हैं जहां उसका शरीर थोड़ा सा गीला होता है और उसको ठंडक मिलती है इन 2 जगहों पे। इमाम के फरमान में जब इमाम सवाल करते थे तो उसके जवाबों के अंदर ये चीज लिखी हुई है। सब पूछते हैं तुमको पसीना आया वो पसीना कैसा होता है? मैंने आपको कहा ठंडा पसीना। थोड़ा और इंसान इबादत करके आगे जाता है तो उसका जो मन है इबादत में बड़ी जल्दी स्टेबल हो जाता है। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मेहनत के बगैर उसका ध्यान लग जाता है। 10-15 मिनट उसके इस तरह निकल जाते हैं कि 1-2 सेकंड हो गए। जैसे जैसे इंसान मेहनत करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, कम से कम आधा घंटा
एक हालत में टटार बैठो, कोई भी बदन हिलना नहीं चाहिए। अगर आधे घंटे तक भी उसकी सुरती लग जाए तो किसी दिन मौला उस पर रहम करके अपना जलवा दिखाएगा। मगर दीनदारों, बदमाशों को, गुनहगारों को, गंदा विचार करने वालों को, खराब अमल करने वालों को नूर नहीं मिलता। इमाम फरमाया कि तुम्हारा हक नहीं है कि तुमको बोल मिला तो तुमको नूर मिल जाएगा। अमल अमाल होने चाहिए, मन की पवित्रताई होनी चाहिए, हमारा अंतकरण ऐसा क्लीन होना चाहिए कि मौलाना हजर इमाम का नूर उसके अंदर हमें मिल सके। एक दो शब्द बोलूं इबादत करने के तरीके के लिए। मिशनरी का जो हजर इमाम के साथ जाते हैं बोल देने के लिए, मौला तो बोल बोल के दुआ शीश दे के चले जाता है, लेकिन फिर ये मिशनरी का काम होता है कि जमात को समझाया जाए इबादत करने का तरीका। आज आपके कनाडा, अमेरिका के अंदर बहुत से इस किस्म के स्कूल्स और ऐसे बहुत से टोले निकले हुए हैं, ग्रुप्स हैं जो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। ये एक साइंटिफिक चीजें, एक्सरसाइज की बातें जरूर हैं, लेकिन हमारी चीज जुदी है। ये टीएम वाले और हरे कृष्णा वाले और फलाने ढिकड़े, हमारे मजहब के साथ उनका कोई संबंध नहीं। हमारा तरीका भी अलग है। अलबत्ता उनमें बात ऐसी चीजें जरूर हैं कि जो हमको फिजिकली, मेंटली राहत देंगी। टीएम वाले जैसे कहते हैं कि सुबह और शाम 2-2 दफा 20-20 मिनट अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है, और ये कोई नॉर्मल बात है, लेकिन हमारी जो इबादत है उसका एम ब्लड प्रेशर डाउन करना नहीं। हमारी इबादत का एम तो ये है कि हमारे अंदर मौला की जो जोत है मौला के नूर के साथ मिल जाए। हमारा एम ये है कि हम इस दुनिया में भी हाजिर इमाम का नूरानी दीदार करें और मौत के बाद हमारा आत्मा मौला के नूर में मिल जाए। इस एम को लेकर हम बैतुल ख्याल की बंदगी करते हैं। दूसरे जो ये टीएम वाले और ऐसे जो इबादत मेडिटेशन वाले जो ग्रुप्स हैं वो हमारी तरह नहीं, उनका एम दुनिया है, हमारा एम मौला है। मैं आपको अर्ज करूं कि जिस बच्चे ने नवा बोल लिया, जवान ने, अगर सचमुच कोई सीरियस भाई बहन ऐसा है कि उसका मन चाहता है कि मैं इबादत में कुछ हासिल करूं, तो उसके लिए मैं ये बात करता हूं। किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियरिंग का कोर्स लेना पड़ेगा 4 बरस। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो 5-7 बरस का उसको मेडिकल कोर्स लेना पड़ेगा। हर ट्रेनिंग के जुदे जुदे कोर्सेज हैं, उसकी मुद्दत है। और अगर सचमुच हमको इबादत का शौक पड़ गया तो 3 बरस अपने जुदा निकालो, 3 इयर्स। इन 3 वर्षों के अंदर अपना ये कोर्स पास करो, सारी जिंदगी मजा उठाओगे। इस कोर्स के उसूलों में ये है, जैसे मैंने अपनी वाज में खुलासा किया, 3 वक्त की दुआ बराबर पड़े। चलो इंसान है, कभी लेट हो गया तो मौला से माफी मांग ले, खुदावंद लेट हो गया, मगर दुआ पड़े। जमात खाने हर रोज आवे, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। दसवंद उसकी बराबर होनी चाहिए, और दसवंद भी अच्छे काम से, अच्छे काम से। कोई ऐसे खराब रास्ते से पैसा आया हुआ नहीं होना चाहिए। मेहनत का, हलाल की रोजी का पैसा मिलना चाहिए। जुगाड़ खेल के दसवंद देवे और रात को बंदगी करे, उसकी स्लेट सफेद ही रहेगी,
यानी कुछ भी उसमें लिखा ही नहीं जाएगा। कागज जैसे सफेद का सफेद रहता है, वैसा कोरे का कोरा ही रहेगा। ब्राइब खाने वाला, दगा फरेब करके दूसरे को चीट करके जो आदमी रोजी कमाई करता है, उसकी दसवन देने से रूहानी फायदा कुछ नहीं। अच्छी हलाल की रोजी ग्राहक को राजी करके बिजनेस रोजगार है, नीति रीति से करो, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। कभी बहुत मालदार नहीं बन सकोगे, लेकिन इबादत होएगी। 3 बरस सख्त मेहनत की जानी चाहिए। रात को जल्दी सो जावे, रात का खाना कमती खावे, और खाना खाना और सोना उसके दरमियान कमती में कमती 1.5 कलाक का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना खाया और पलंग पे सो गए। नींदर से 1.5 कलाक 2 कलाक पहले खा लो, और रात का खाना लाइट खावे, ताकि सुबह जब इबादत के लिए उठे तो उसका खाना स्टमक पे पड़ा ना होवे। मोमिनो, जो आदमी रात को जल्दी सो जाए, 5-6 घंटे की नींद उसको मिलनी चाहिए सुबह इबादत करने से पहले। 4 बजे उठना है, 10 बजे 9:30 बजे सो जाना चाहिए। रात की नाइट लाइफ को खत्म करना चाहिए। अगर जाना है तो 10 बजे से पहले आके सो जावे। 3 बरस तक अगर इस तरह सख्ती डिसिप्लिन के साथ जो गुजारे और फिर वो सुबह की इबादत करे, तो जरूर उसको मौला बख्शिश देगा। इस तरह से बैठे, या तो कारपेट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बैठने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन चटाइयों के ऊपर या किसी भी जगह पे आदमी बैठे, इस तरह से बैठे कि उसके पांव में खाली नहीं चढ़े, यानी पांव सो न जावे। कम से कम आधी कलाक एक आसन के ऊपर कोई भी मूवमेंट के बगैर बैठा रहे। हाथ इस तरह खुले रखने हैं, हाथ बांध के बैठे, उसकी खुशी, लेकिन उसकी जो पीठ है, उसकी जो स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधी रहे। ड्रूपिंग कंडीशन में झुक के मत बैठो, सीधा स्ट्रेट अपना स्ट्रक्चर जितना ऊंचा करके बैठ सकते हो ऐसा स्ट्रेट बैठो। गर्दन को थोड़ा बेंड करो, बिल्कुल नीचे तक नहीं, थोड़ा सा बेंड करो। आंखों को कंप्लीटली बंद मत करो। नीचे से जो ऊपर और नीचे के जो हमारे 2 लिड्स हैं वो टच नहीं करने चाहिए। 2 लिड्स के अंदर थोड़ी गैप रहे ताकि हवा लगती रहे। जिस तरह सांस लेते हैं ऐसा ही नॉर्मल ब्रीदिंग होना चाहिए। लेकिन जब ये सांस अंदर जावे, यानी आप इनहेलिंग करो, तो उस वक्त जो जाप है उस जाप का जाप करो, यानी रिपीट करो। जैसे कि आप बोलते हैं या अली। याद रखो, मुंह में जीभ न हिले। जाप करते वक्त हमारी बॉडी की कोई चीज हिलनी नहीं चाहिए। मुंह में जीभ भी बिल्कुल स्टेबल रहे। सांस ले लिया, 1-2 सेकंड सांस को रोको और फिर सांस निकालो। सांस निकालते वक्त ऐसा ही जाप करो, या अली। कई आदमियों का बोल लंबा होता है तो उसको थोड़ी जल्दी स्पीड से बोलना चाहिए। कईयों का सांस ज्यादा लंबा है, डीप है, और बोल शॉर्ट है, तो वो स्ट्रेच करके बोल सकते हैं। लेकिन अपने सारे श्वास तक बोल पूरा होना चाहिए, या अली। ऐसा ही जब सांस बाहर निकले तो वापस उस बोल को निकालो। लेकिन सांस लेना और सांस निकालना एक रिदम में होवे, एक ही स्पीड में होवे। सांस लेते वक्त, सांस निकालते वक्त 1-2 सेकंड सांस को रोको दोनों छेड़ों पे। बिगिनिंग में थोड़ी तकलीफ होगी,
मगर ट्रेनिंग मिलने से मन इसकी तरफ आ जाएगा। 3-4 महीने की मेहनत के बाद हमारा श्वास जो है वो ट्रेंड हो जाएगा। बनेगा क्या कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है हमारी वो डीप हो जाएगी। श्वास की जो लेंथ है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी और ये डीप ब्रीदिंग के अंदर आपके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी। इससे आपकी तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी, नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन इजी हो जाएगी। यह है इबादत करने का तरीका। लेकिन कभी आप घर में हैं, बीमारी में हैं, या कोई ऐसा आदमी बड़ी उम्र का है तो कुर्सी के ऊपर बैठ के ऐसा हाथ रख के भी इबादत कर सकता है। मैं तो उन बिगिनर्स के लिए कह रहा हूं जिन्होंने नया बोल लिया है और उनके लिए बिल्कुल आसान है। जवान बच्चे हैं वो थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी इबादत होनी चाहिए, हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। तो मौलाना हजरत इमाम हमारे दिलों में अपना नूर इनायत करता है। सुखी आबाद रहो, मौला आपको बरकत देवे, दो जहान में आपको अपनी पनाह छतर छाया में रखे, हर बदी बुराई से बचावे, दसवन सुकरीत में पूरा रखे, अपना फरमान बरदार बनावे, हकीकती समझ देवे। मौला आपके दिलों को अपने नूर से रोशन करे, आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। मौलाना हजरत इमाम ज़ाहिर बातिन दीदार इनायत करे। जी नूर वेड़ा नूर पियो, आई करियो मन आनंद जी, ओ वेड़ा राखो शाह पीर सो सबंद जी तमें जागो जागो भाईरा रण रेहानिया जी के तमें चेतो मो मन भाई जी